میرے محترم 20واں حکم 19واں حکم ہے یہ حیض کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو اب کیونکہ یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی تو نہ تو قریب تو ویسے نہیں جانا اس شریعت کے اندر بھی، اور جو ان کے اندر رائج تھا یہودیوں کے اندر وہ یہ تھا کہ نہ تو عورت سے گفتگو کرتے تھے اور نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ لیٹتے تھے، یعنی کہ حیض کے ایام کے اندر وہ عورت سے بالکل دور رہتے تھے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر تھا، تو صحابہ کرام کے دل میں بھی ڈر آیا کہ یعنی کہ اس کے بارے میں احکام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ حیض کے بارے میں ہمیں کیا کریے، آگاہ کیجئے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے قریب جانا بہت بڑا گناہ، جماع کرنا۔ اب دوسری بات یہ رہی کہ وہ جو یہودیوں کے اندر رائج تھا کہ ان کے ہاتھ کا پکا کھاؤ نہیں اور ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، اور یعنی کہ جو ان کے اندر، تو اللہ نے ایسی کسی چیز سے منع نہیں فرمایا بلکہ صرف اللہ نے جماع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور باقی ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا یعنی کہ باقی سارا کا سارا کچھ کیا ہے، جائز ہے، سوائے جماع کے جس چیز سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈ لگی، سردی محسوس ہوئی، تو آپ میرے پاس آئے، میں حیض کی حالت میں تھی، تو آپ نے میری ران پہ سے کپڑا اٹھایا اور میرے ران پر اپنے رخسار مبارک رکھ کے کیا کر گئے، سو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ویسے دو انسان ایک ساتھ بیٹھے تو اس کی وجہ سے ہیٹ کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، ٹھنڈ کم ہو جاتی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈ کم ہوئی اور آپ کو میرے رانوں پر کیا آ گئی، نیند آ گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا یعنی کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر لیٹتے تھے اور یہاں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور میں نے تہ بند باندھا ہوتا تھا، یعنی کہ جس سے کپڑے خراب نہ ہو جائے، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر لیٹتے بھی تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ رہی کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے کپڑوں پر میرا خون لگ گیا، تو آپ نے صرف اسی جگہ کو کیا کیا، دھو دیا، اور وجود کی اسی جگہ کو کیا کر دیا، دھو دیا، اور انہی کپڑوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، یعنی کہ جتنا لباس ناپاک ہوا اتنے لباس کو کیا کر دیا، دھو دیا، پاک کر دیا۔ تو اب یہ یعنی کہ روایات ہیں جن کے اندر، اور دوسرے نمبر پر کہ حیضہ عورت کے ہاتھوں کا کھانا، تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور میں یعنی کہ ہڈی کو جس سائڈ سے چباتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لے کر اسی جگہ سے ہڈی کو کیا کرتے تھے، چباتے تھے، اور جس برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے برتن کے کیا کرتے تھے، پانی پیتے تھے، جس جگہ سے میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی۔ تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں۔ اب دوسری بات یہ رہی کہ یہ تو اگر انسان جماع کے علاوہ اپنی عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں لیٹ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے، اور ہاں جماع کرنا کیا ہے، ان ایام کے اندر حرام ہے، ان ایام کے اندر جماع کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ تو اب حرام کام اب جو جائز سمجھے گا تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور مرتکب کبیرہ جو کسی کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کے کرے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہونے پر آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے ان چیزوں کو اپنے جائز قرار دیا جنہیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔
تو اب یہ تو وہ چیزیں تھی کہ اللہ نے آگاہ فرمایا کہ تم اپنی عورتوں سے یعنی کہ اتنے دور نہ رہو سوائے ان ایام کے، اور ان ایام کے اندر بھی اپنی عورت سے جماع کرنے سے، باقی اس کے علاوہ تم بیٹھ بھی سکتے ہو، اور بوس و کنار بھی تم اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں کر سکتے ہو، صرف جماع نہیں کر سکتے۔ اب جب جماع سے پاک ہو جائے گی تو جماع اس سے جب حیض سے عورت پاک ہوگی تو اس کے بعد تم اپنی عورتوں سے کیا کر سکتے ہو، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی کہ اب تم اپنی عورتوں سے جماع بھی کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اب یہ پاک ہونے کے بعد اب ایک جب حالت حیض کے اندر ہے، بعض اس میں جو ہے نا کہ اگر اس نے جماع کیا حالت حیض کے اندر تو اس پر اب گناہ ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، تو اب کیا کرے گا، اس کا کفارہ دے گا۔ تو بعض اس میں اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں ہاں دے گا، بعض فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ خون سرخ تھا تو پھر 1 دینار دے گا، اور اگر زرد تھا تو پھر آدھا دینار دے گا۔ تو اس پر اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ کوئی اس پر کیا ہے کفارہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے کہ اپنی عورتوں سے ان ایام کے اندر دور رہے۔ اور پھر اب اس کے بعد جب عورت پاک ہو جائے تو اب پاک ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، وہ عورتیں تمہاری کیا ہیں، کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جس طرف سے چاہو آ سکتے ہو۔ جس طرح ایک انسان کی زمین ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہیں سے آئے گا، ادھر ادھر سے اپنی زمین میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ ہر جگہ سے اپنی زمین کے اندر آ سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے تشبیہ بھی کھیتی سے دی کہ کھیتی کے اندر جس طریقے سے ہر طرف سے آ سکتا ہے تو اپنی عورت کی طرف بھی ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ تو اب دوسری بات یہ رہی کہ جماع صرف عورت سے آگے کے راستے سے ہوگا، پیچھے کے راستے سے پخانے کی جگہ سے جماع کرنا یہ کیا ہے، حرام ہے اور گناہ ہے کبیرہ ہے۔ اور اب یہاں پہ جو فرمایا کہ ہر سائڈ سے آ سکتے ہو، تو اس سے یعنی کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں یعنی کہ آؤ جس طرف سے، لیکن راستہ کیا ہے، ایک ہی ہے، اپنی عورت کی طرف آؤ جس سائڈ سے بھی، لیکن راستہ صرف ایک ہی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس معاملے کے اندر بھی کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم نے بے شک اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو